السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے کسی طرح نکل جائیں لیکن نکل نہیں پائیں گے، وہ ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب، یعنی ان کو مسلسل دائم اور قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ والسارق والسارقات فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوتوں کا اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ دیکھیں قرآن خود اپنی حفاظت کس طرح کرتا ہے اور کیوں چیلنج کرتا ہے کہ اس کلام پر باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا کسی بھی جانب سے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، اس آیت کے ضمن میں غلام احمد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ یہاں چور کا ہاتھ کاٹنے کا مطلب ہے کہ ایسا نظام وضع کیا جائے جس میں کسی کو چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسا نظام ہو، ریاست کی طرف سے کفالت عامہ کی سہولت موجود ہو تاکہ کوئی شخص مجبوراً چوری نہ کرے، لیکن فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کے الفاظ سے جو مطلب پرویز صاحب نے نکالا ہے وہ بالکل غلط ہے، اور اگر فرض کر لیں کہ ایسا ہی ہے تو پھر جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کی اپنی کمائی کا کی کیا تعویل ہوگی، یعنی جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ ایک اچھا نظام قائم کر دیا جائے۔ اس کے بعد پھر نکالیم من اللہ کے الفاظ مزید آئے ہیں۔ نکال کہتے ہیں عبرتناک سزا کو، تو کیسے نظام قائم کرنا اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہوگی۔ آپ نے دیکھا قرآن کے معافی و مفہوم کی حفاظت کے لیے بھی اللہ کے کیسے کیسے پھیرے بٹھائے گئے ہیں۔ دراصل حدود تعزیرات کے فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے لفظ نکال بہت اہم ہے۔ قرآن میں تعزیرات اور حدود کے سلسلے میں یہ لفظ اکثر استعمال ہوا ہے، یعنی اگر سزا ہوگی تو عبرتناک ہوگی۔ اسلام میں شہادت کا قانون بہت سخت رکھا گیا ہے، ذرا شائبہ ہو تو اس کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے، اس لحاظ سے سزا کا نفاذ انسان نہیں، لیکن اگر تمام مراحل طے کر کے جرم پوری طرح ثابت ہو جائے تو پھر سزا ایسی دی جائے کہ ایک کو سزا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں تاکہ آئندہ کسی کو جرم کرنے کی ہمت نہ ہو۔ یہ فلسفہ ہے اسلامی سزاؤں کا۔ یہ در حقیقت ایک تصدیق ہے جس کے سبب معاشرے سے برائی کا استحصال کرنا ممکن ہے۔ آج امریکہ جیسے نام نہاد مذہب معاشرے میں بھی آئے دن انتہائی گھنونے جرائم ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احتساب اور سزا کا نظام درست نہیں۔ لوگ جرم کرتے ہیں، سزا ہوتی ہے، جیل جاتے ہیں، کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد واپس آتے ہیں، پھر جرم کرتے ہیں، پھر جیل چلے جاتے ہیں۔ جیل کیا ہے؟ سرکاری مہمانداری ہے۔ یہی وجہ ہے ایسے معاشروں میں جرائم روز روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جس نے بھی توبہ کر لی اپنے اس ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو، یقین اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اس توبہ سے جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوگی۔ یہ جرم ہے دنیا قانون کا اور گناہ ہے اللہ کا۔ جرم کی سزا دنیا میں ملے گی، گناہ کی سزا اللہ نے دینی ہے۔ اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور اگر توبہ نہیں کی تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔